نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو ہمارا پچھلا بیان کافی پسند آیا، جس کی وجہ سے میں اس کا دوسرا حصہ آج آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ مباشرت جب کی جائے، جب ہم بستری کی جائے تو کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے اور کس جانب ہمارا رخ ہونا چاہیے۔ حضور سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں کہ صحبت کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ صحبت کے وقت منہ قبلہ کی طرف سے پھیر لیں، یعنی آپ کا چہرہ قبلہ کی جانب نہ ہو۔ معزز سامعین و سامعات، میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس بیان کو بھی پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ حضرت امام محمد غزالی نے فرمایا کہ صحبت کرنے کے ادب میں سے یہ ہے کہ صحبت کے وقت منہ قبلہ کی جانب نہ ہو، اور اگر قبلہ کی جانب ہو تو اپنا چہرہ پھیر لیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحبت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا مکروہ اور خلاف ادب ہے، جیسا کہ در مختار میں اس کا بیان ہے۔ جماع کے وقت قبلہ کی طرف سے رخ پھیر لینے کے لیے غالباً اس لیے کہا گیا ہے کہ قبلہ کی تعظیم ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اس کی طرف رخ کر کے بندہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے، اور قبلہ کی طرف تھوکنے یا پیشاب پاخانہ کرنے اور برہنہ اس کی طرف رخ کرنے کی سخت ممانعت آئی ہے۔ ہمیں قبلہ کا اتنا احترام کرنا چاہیے کہ قبلہ کی جانب ہمیں اپنا پاؤں بھی نہیں پھیلانا چاہیے۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمۃ الرضوان کو ہم سبھی جانتے ہیں، کیونکہ امام اعظم کے مسلک پر چلنے والے ہم سبھی ہیں، ہم سبھی حنفی المسالک ہیں۔ تو حنفی مسلک سے جتنے لوگوں کا تعلق ہے وہ سبھی اس بات کو جانتے ہی ہوں گے، اور نہیں جانتے تو آج میرے بتانے سے جان جائیں گے کہ امام اعظم جب تعلیم حاصل کر رہے تھے، جب وہ طالب علم تھے، تو انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں سنا تھا جو کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ ان کے پاس حدیث کی تعلیم کے لیے جانا چاہتے تھے، اور جب آپ ان کے پاس حدیث کی تعلیم کے لیے پہنچے تو آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ قبلہ کی جانب رخ کر کے تھوک رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے تو وہ الٹے پاؤں وہاں سے پھر گئے۔ ان کو پھرتا دیکھ کر کے اس عالم دین نے کہا کہ تم یہاں علم حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے اور تم واپس جا رہے ہو بغیر علم حاصل کیے۔ اس پر امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا، بڑا ہی تاریخ ساز جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اس شخص کے پاس میں حدیث کا علم کیسے سیکھ سکتا ہوں جو اپنا قبلہ بھول جائے، جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا قبلہ کدھر ہے اور وہ ادھر تھوک دے۔ تو جو شخص اپنے قبلے کو بھول جاتا ہے، کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ وہ ہمارے نبی کی احادیث کو صحیح یاد رکھتا ہوگا۔ اتنی بڑی بات امام اعظم نے اس عالم دین کو کہی قبلہ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم سب پر یہ واجب اور ضروری ہے کہ قبلہ کا احترام کریں، نہ ہی اس جانب کھڑے ہو کر کے تھوکیں، نہ ہی کوئی پیشاب یا پخانہ کریں، اور ہم سبھی کو چاہیے کہ واش روم جب بھی ہم بنوائیں تو رخ اس کا قبلہ کی جانب ہرگز نہ ہو۔ اور اسی ضمن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ہم بستری کی جائے تو قبلہ کی جانب نہ ہمارا رخ ہو اور نہ ہی پیٹھ ہو، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے، اور قبلہ کی جو تعظیم ہے وہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، یا اس کا پروردگار اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، یعنی قبلہ کی جانب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں قبلے کا احترام کرنا چاہیے، اور چونکہ جماع کے وقت مرد اور
عورت برہنہ حالت میں ہوتے ہیں، جسم پر لباس نہیں ہوتا، تو بھلا اس حالت میں قبلہ کی طرف رخ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسی لیے ادب کا خیال رکھتے ہوئے مباشرت کے وقت، ہم بستری کے وقت قبلہ کی جانب نہ ہی رخ کیا جائے اور نہ ہی پیٹھ کی جائے۔ مباشرت کے دوران مرد اور عورت کوئی چادر وغیرہ اوڑھ لیں، جانوروں کی طرح برہنہ ہو کر کے صحبت نہ کریں، کیونکہ یہ ناپسندیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو پردہ کر لے، بے پردہ ہوگا تو فرشتے حیا کی وجہ سے باہر نکل جائیں گے اور شیطان آ جائے گا۔ اب کوئی بچہ ہوا تو شیطان اس میں شرکت ضرور کرے گا، یعنی شیطان کی اس بچے کے اندر شرکت ضرور ہوگی، وہ بچہ پھر آپ کو نیک اور صالح نہیں مل پائے گا، کیونکہ جہاں شیطان کا دخل ہو گیا وہاں آفتیں اور مصیبتیں ہی آئیں گی۔ اور جب یہ بات ہم جان چکے کہ برہنہ حالت میں ہونے کی وجہ سے فرشتے دور ہو جائیں گے، کیونکہ فرشتے حیا کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب بھی غسل خانے میں جائیں یا استنجا خانے میں جائیں تو وہاں سے کلام ہرگز نہ کریں، کیونکہ اس وقت بھی فرشتے ہمارے جو اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے کندھوں سے اتر کر کے باہر چلے جاتے ہیں۔ جب تک ہم بیت الخلاء کے اندر ہوتے ہیں، جب تک ہمارے جسموں پر لباس نہیں ہوتا، اس وقت تک فرشتے ہمارے قریب نہیں آتے، کیونکہ فرشتے ہم سے حیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی ان سے حیا کریں اور اس حالت میں کوئی کلام نہ کریں، نہ ہی صحبت کرتے وقت کوئی کلام کریں اور نہ ہی استنجا کرتے وقت یا پھر غسل خانے میں برہنہ حالت میں کلام نہ کریں۔ اور اگر آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑ بھی جائے، اگر آپ غسل کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑ جائے تو جسم پر آپ کپڑا رکھ لیں، کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھانک لیں، اس کے بعد آپ کچھ کہیں، تاکہ فرشتے جب اندر آئیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس بات کو لکھیں تو ان کو شرم محسوس نہ ہو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل خاں بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان فرماتے ہیں، صحبت کے وقت اگر کپڑا اوڑھے ہے، بدن چھپا ہوا ہے تو کچھ حرج نہیں، اور اگر برہنہ ہے تو برہنہ صحبت کرنا مکروہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحبت کے وقت مرد اور عورت کو کپڑا اوڑھ لینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ گدھے کی طرح برہنہ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، برہنہ رہ کر صحبت کرنے سے اولاد کے بے شرم اور بے حیا ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر! آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح پیدا ہو، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر سدھار لانا ہوگا، ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہوگی، تبھی جا کر کے ہمیں اللہ رب العزت نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہماری ذرا سی لاپرواہی ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کتنا نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اکثر اس زمانے میں جو شرم و حیا کا جنازہ اٹھتا جا رہا ہے، اس کی سینکڑوں وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مباشرت برہنہ ہو کر کے کی جا رہی ہے، اور اس سے نسل پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں شرم و حیا ہمارے آنے والے نسل میں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں یہاں ایک بہت ضروری مسئلہ بیان کرنا چاہوں گی کہ میاں بیوی کا صحبت کے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو مس کرنا بے شک جائز ہے، بلکہ اگر نیت اچھی ہو تو مستحب اور ثواب بھی ہے۔ اور مرد اپنی بیوی کے ہر عضو کو چھو سکتا ہے، عورت بھی اپنے شوہر کے ہر عضو کو چھو سکتی ہے، خواہ وہ شہوت کے نیت سے ہو یا بغیر شہوت کے ہو، یہاں تک کہ ہر ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ بھی سکتے ہیں، مگر بغیر ضرورت شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ خلاف اولا اور مکروہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن نہ کبھی آپ نے میرا ستر دیکھا اور نہ میں نے کبھی آپ کا ستر دیکھا، کیونکہ ستر دیکھنے کی وجہ سے ہمیں نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ برہنہ حالت میں اگر ایک دوسرے کا ستر دیکھا جائے تو اس سے نگاہوں
نگاہوں میں کمزوری آتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جایا کرتی ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی یہ بات فرمائی کہ کبھی بھی نہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سطر کو دیکھا اور نہ ہی کبھی آقا نے میرے سطر کی جانب دیکھا۔ حضرت ابن عدی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عباس نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی سے مباشرت کرے تو اس کی شرمگاہ کو نہ دیکھے کہ اس سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ جماع کے وقت شرمگاہ دیکھنے سے حدیث میں ممانعت فرمائی گئی اور فرمایا کہ اندھے ہونے سے بچو، کیونکہ اندھے ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ شرمگاہوں کی طرف دیکھی جائے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے اندھے ہونے کا سبب یا تو اولاد اندھی ہو سکتی ہے جو اس جماع کی وجہ سے پیدا ہو، یا پھر انسان کا دل بھی اندھا ہو سکتا ہے، اور دل اگر اندھا ہو جائے تو اس سے برا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اگر ہماری آنکھوں میں کوئی کمی آئے نہ آئے، اگر ہماری نگاہیں کمزور ہو یا نہ ہو، لیکن سب سے بڑا خطرہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد کے اندر کوئی کمی آ جائے، یا پھر معاذ اللہ ہمارا جو دل ہے وہ اندھا ہو جائے، وہ حق کو دیکھ نہ سکے، تو اس سے بدتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ صحبت کے دوران عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ اس سے نسیان یعنی بھولنے کی بیماری بھی پیدا ہوتی ہے اور نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو میں آپ سبھی سے بیان کر رہی ہوں، یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی، یہ میں مستند کتابوں کا سہارا لے کر کے کہہ رہی ہوں۔ فتاوی رضویہ سے، درد المختار سے، قانون شریعت سے، کیمیائے سعادت سے، اس طرح کی کتابیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہیں، جن کے لکھنے والے بہت معتبر ہیں، ان علماء کرام کی کتابوں کا سہارا لے کر کے میں آپ لوگوں کو یہ معلومات فراہم کر رہی ہوں۔ لہٰذا آپ میں سے کوئی بھی بدگمان نہ ہو کہ میں اپنی جانب سے یہ باتیں کہہ رہی ہوں۔ مباشرت کے وقت عورت کے پستان کو چومنے یا چوسنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن خیال یہ رہے کہ دودھ حلق کے اندر نہ جانے پائے۔ اگر حلق میں دودھ آ بھی گیا ہے تو فوراً تھوک دے۔ جان بوجھ کر کے دودھ کا پینا ناجائز بلکہ حرام ہے، کیونکہ وہ غذا آپ کی اولاد کے لیے ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ صحبت کے وقت اپنی بیوی کے پستان منہ میں لینا تو جائز ہے، بلکہ اگر اچھی نیت سے ہو تو ثواب کی بھی امید ہے، جیسا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو مس کرنے کے بارے میں فرمایا، یعنی میں امید کرتا ہوں کہ وہ دونوں اس پر اجر دیے جائیں گے۔ ہاں، اگر عورت دودھ والی ہو تو ایسا چوسنا جائز نہیں کہ جس کی وجہ سے دودھ حلق کے اندر چلا جائے۔ اگر منہ میں آ جائے اور حلق میں نہ جائے تو حرج نہیں، اس منہ میں آئے ہوئے دودھ کو آپ باہر تھوک دیں۔ عورت کا دودھ حرام ہے، نجس نہیں ہے۔ نجاست اگر ہوتی تو بچے کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا، حرام ہے، بچے کے لیے صرف جائز ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ دوران جماع اگر عورت کا دودھ مرد کے منہ میں چلا گیا تو عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات غلط ہے، بہت بڑی غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں آج لوگ، کیونکہ دین کی تعلیم سے بہت زیادہ دوری ہو گئی ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ جماع کے دوران گفتگو کرنا، بات چیت کرنا یہ بھی بہتر نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ فرشتے شرم کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے شرم کریں، لہذا جماع کے دوران خاموش رہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں مباشرت کے دوران بات چیت کرنا مکروہ ہے، بلکہ بچے کے گونگے یا توتلے ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اگر آج ہم ذرا سی لاپرواہی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہماری آنے والی نسل ہے اس کو کمیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور کوئی بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچے۔ تو میں امید کر سکتی ہوں آپ سبھی سے کہ ان باتوں کا آپ سبھی خیال ضرور رکھیں گے۔ معاذ اللہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ اس قسم کے بھی لوگ ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں،
کہ شوہر کے ہوتے ہوئے یا پھر بیوی کے ہوتے ہوئے بھی غیر مرد کا، غیر عورت کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں، غیروں سے بات چیت کیا کرتے ہیں، اور صحبت کے دوران مرد کسی دوسری عورت کا اور عورت کسی دوسرے مرد کا خیال ذہن میں نہ لائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مرد جماع تو اپنی بیوی کے ساتھ کرے اور تصور میں اس کے خیالوں میں کوئی دوسری عورت ہو، تو اس صورت میں عورت اور مرد دونوں کے لیے سخت گناہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم علیہم الرحمۃ الرضوان غنیۃ الطالبین میں نقل فرماتے ہیں، مباشرت کے دوران مرد اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت کا خیال لائے تو سخت گناہ ہے، اور ایک طرح کا چھوٹی قسم کا زنا بھی ہے۔ زنا تو آپ جان ہی رہے ہیں کہ کسی نامحرم مرد کا نامحرمہ عورت کے ساتھ تعلقات قائم کرنا یہ زنا ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی اگر کوئی مباشرت کرے لیکن خیالوں میں کوئی دوسری عورت ہو تو یہ ایک چھوٹی قسم کا زنا ہے۔ ہم بستری کے بعد پانی کے استعمال کے بارے میں نے پچھلے ہی بیان میں آپ سبھی کو بتایا تھا کہ پانی کا استعمال نہیں کیا جاتا فوراً، کیونکہ جسم کا درجہ حرارت ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس صورت میں پیاس بھی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہوں گی کہ مباشرت کے فوراً بعد پانی ہرگز نہ پیئیں، اور آج کل کے حکیموں اور ڈاکٹروں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ صحبت کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے دمہ یعنی سانس پھولنے کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اولاد ہونے میں دشواری پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک رات میں 2 مرتبہ بھی ہم بستری کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اولاد کی خواہش ہوتی ہے، تو ایک رات میں مباشرت کے بعد اسی رات دوسری مرتبہ صحبت کا ارادہ ہو تو مرد اور عورت دونوں وضو کر لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا اور بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر صحبت نہیں بھی کرنا ہو تو وضو کر کے سو جائیں، کیونکہ رات کے اگر بہت زیادہ گہرے حصے میں آپ نے صحبت کی ہے تو اس حصے میں غسل کرنا ہر کسی کے لیے مناسب نہیں، ممکن نہیں، تو بہتر یہی ہوگا کہ وضو کر لیں، وضو کر کے سوئیں، اور دوبارہ صحبت کا ارادہ ہو تو بھی وضو کر لیں، کیونکہ وضو کرنے سے میں نے پچھلے ہی بیان میں بتایا تھا کہ جسم میں تھوڑی چستی اور پھرتی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ایک مرتبہ صحبت کے بعد دوبارہ صحبت کا ارادہ کرے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1۔ امام غزالی فرماتے ہیں، ایک بار صحبت کر چکے دوبارہ کا ارادہ ہو تو چاہیے کہ اپنا بدن دھو ڈالے، وضو کر لے۔ بدن دھو ڈالے سے مراد یہ ہے کہ وضو کر لے، اور اگر ناپاک آدمی کوئی چیز کھانا چاہے تو چاہیے کہ پہلے وضو کر لے، اس کے بعد کھائے۔ سونے کا ارادہ ہو تو بھی وضو کر لے اور اس کے بعد سوئے۔ حالانکہ یہ الگ سی بات ہے کہ وضو کرنے کے بعد بھی وہ شخص ناپاک ہی رہے گا جب تک کہ غسل نہیں کر لے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ صحبت کرنے کے بعد اگر کھانا کھانے کی خواہش ہو تو بھی چاہیے کہ پہلے وضو کر لے، اگر سونے کی نیت ہو تو بھی چاہیے کہ پہلے وضو کر لے، اور ممکن ہو جتنا جلدی آپ کے لیے مناسب ہو غسل کر لیں، کیونکہ اس حالت میں رہنا اچھی بات نہیں، کیونکہ ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ ہماری موت کب ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو جائے۔ موت کا کوئی وقت جانتا نہیں ہے، تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پاک رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے پاک و صاف ملنا چاہتا ہوں، گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر میرے اور آپ کے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا
کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تم اللہ رب العزت سے گناہوں سے پاک ہو کر کے ملو تو تمہیں چاہیے کہ بعد از جنابت فوراً غسل کر لو، یعنی مباشرت کے بعد، ہم بستری کے بعد جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لو اور ناپاکی کی حالت میں نہ رہو۔ تم خود کو جتنا جلدی پاک کرو گے اتنا زیادہ چانس یہ بڑھے گا کہ قیامت کے دن تم اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہوگے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے پیش ہوگے۔ اور اگر خدا نخواستہ ناپاکی کی حالت میں ہی ہم رہ گئے دن بھر رات بھر تو اس سے فرشتوں کی لعنت تو برسے گی ہی، اور اگر معاذ اللہ اس پر ہمارا انتقال ہو گیا، اگر ہمارا وقت آ گیا تو پھر ناپاکی کی حالت میں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے بارے میں یہاں تک کہ کہا گیا کہ ایمان سے نکل جانے کا بھی خطرہ ہے، ایمان جانے کا بھی خطرہ ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہونے کا بھی خطرہ ہے اگر ناپاکی کے حالت میں کسی کا انتقال ہوتا ہے اور وہ ناپاکی مباشرت کی وجہ سے ہو تو۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ بیان بھی بہت زیادہ فائدہ مند لگا ہوگا، اور اگر آپ سبھی کو یہ بیان اچھا لگے تو آپ ضرور کمنٹ کریں تاکہ اس کے علاوہ اور جو باتیں رہ گئی ہیں اگلے بیان میں آپ سبھی کے سامنے پیش کر سکوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔